اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذی تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. 2 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 104 105 سورہ یونس ہے، 11واں سپارہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مراد تمام انسان ہیں. کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ان اکون من المؤمنین، اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف، کون سا دین؟ جو اسلام ہے، دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں، حنیف بن کر، بالکل یکسو ہو کر، کسی اور طرف کوئی توجہ نہیں ہونا چاہیے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے کہ بالکل حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کریں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں. تکونن، لا تکونن، بالکل مشرکوں میں سے ذرا سا بھی، یعنی کوئی ایسا یعنی کہنا چاہیے نا گوشہ بھی نہ ہو کہ جس میں مشرکوں کے بو آئے، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اب شک کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو اگر شک ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دین میں اگر تم شک کر رہے ہو تو شک کہتے کسے ہیں؟ شک آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جس کو انگلش میں آپ ڈاؤٹ کہتے ہیں نا. شک کا معنی ہے کہ ذہن میں کسی چیز کے حق ہونے یا ناحق ہونے کا برابر امکان ہو. یعنی کسی چیز میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں یہ ایسا ہے، پتہ نہیں ایسا ہے، یا پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں غلط ہے. یعنی آپ کسی ایک طرف نہیں ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہو گئی؟ گڈمڈ ہو گئی، آپ شک میں مبتلا ہو گئے. اگر کسی بات میں شک ہو گیا اور امکان برابر ہو گیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی ذہنی کیفیت کو ترازو میں تولا جائے، پرکھا جائے، تو اسے نہ حق کہہ سکے، نہ باطل کہہ سکے، نہ صحیح کہہ سکے، نہ غلط کہہ سکے. اب دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی بھی شک ہے، اگر کا لفظ بتاتا ہے کہ شک کی گنجائش تو نہیں، لیکن فرض کرو، یعنی بفرض محال کہ تمہیں اس میں کوئی شک ہے، تو میرا اعلان سن لو کہ میں ایک اللہ کے سوا تمہارے معبودوں میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا. عبادت کرتا ہوں لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی، وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے پہلے تمام باطل معبودوں کا انکار کیا گیا ہے، جیسے قل یا ایھا الکافرون میں ہے. پھر صرف ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی دلیل ذکر فرما دی. الذی یتوفاکم، وہ جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں وفات دیتا ہے. اگر اس کو آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ زمر میں آپ دیکھ لیجئے. کوئی اور معبود یہ کام کرتا ہو تو سامنے لاؤ. ساتھ ہی اس میں دھمکی بھی ہے کہ اگر تم شرک پر قائم رہے تو اس اللہ کو کیا جواب دو گے جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، اور ہر حال میں تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. پھر وہ تم سے نمٹ لے گا، اور مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں مومن بن کر رہوں اور اپنی پیشانی اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکاؤں. لہٰذا میری اور تمہاری راہ ایک دوسرے سے سراسر مختلف بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کو یہاں بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، تا قیامت آنے والے لوگوں تک سب کو بتایا جا رہا ہے. صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ دلائل و براہین کی روشنی پھیل چکی ہے اور کوہ دمن جگمگا رہے ہیں، اور تم ابھی تک شک اور تردد کا شکار ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی دین کی باتوں میں شک میں ہیں. ان سے بھی مخاطب ہے قرآن، ان کو بھی بتا رہا ہے ابھی تک تمہیں شک ہے، ابھی تک تم ایک طرف نہیں ہوئے، ایک اللہ کے نہیں ہوئے، ابھی تک بھی تم تردد کا شکار ہو. قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، پھر بھی ہر طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم شک میں ہو. تو مجھے تو تمہارے مذہب کے جھوٹا ہونے اور تمہارے عقائد کے باطل ہونے میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی تعامل نہیں. اس لیے میں تو کسی قیمت پر تمہارے ان پتھروں کے گڑے ہوئے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا، نہ ہی ناموں کی، جسے لوگوں نے نام رکھ لیے، مختلف نام نوح علیہ السلام کی قوم میں
لوگوں نے رکھ لیے تھے، بعد والوں نے بھی رکھ لیے، آج والوں نے بھی رکھ لیے ہیں، کسی کا کچھ نام، کسی کا نام خواجہ، کسی کا نام داتا، کسی کا نام غوث رکھ لیا ہے۔ تو یہ نام صرف نام ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ محض ناموں کے پیچھے جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ خالق اور مالک صرف اور صرف ایک ہے۔ میرا سر نیاز تو صرف اس قادر قیوم کی بارگاہ سمدیت میں جھک سکتا ہے جس کے قبضے میں تمہاری زندگی اور موت دونوں ہیں۔ میں تو یہ نادانی نہیں کر سکتا، یہ سب کو معلوم ہے ہماری زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے، نہ کوئی ہماری زندگی بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہمیں موت دے سکتا ہے اللہ کے سوا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ میں تو یہ نادانی نہیں کر سکتا کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ بنا لوں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس حکم سے سرتابی کی مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، میں تو اتنی جرت نہیں کر سکتا، میں اتنا بہادر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضگی مول لوں، اللہ کا غضب اوڑھوں، میرے اندر اتنی تاب نہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت ڈرپوک ہوں، اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو ہم میں تو یہ طاقت نہیں ہے۔ تم دنیا بھر کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو یا مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، جیسا کہ کیا تھا کفار مکہ نے اور بعد والوں نے بھی کیا اور آج والے بھی کرتے ہیں۔ تنہا بھی کر دو، اکیلا بھی کر دو، لیکن میں اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں زیادہ حق سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پر ذرا غور کریں، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، ہرگز نہ ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، اسی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس دین حنیف کے بارے میں ذرہ بھر بھی شک ہے جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، تو کان کھول کر سن لو۔ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ میں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہی مالک ہے، تم پر موت بھی وہی طاری کرے گا جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا بھی ہے، اسی کے دربار میں حاضری بھی ہے اور اسی کی عدالت میں کھڑا ہونا بھی ہے۔ اگر تمہارے یہ معبود جن کو تم نے اس معبود سمجھا ہوا ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، امیدیں لگاتے ہو، جولیاں پھیلاتے ہو، دھاگے باندھتے ہو، اگر یہ واقعی سچے ہیں تو میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں کوئی اختیار کا مالک نہیں سمجھتا۔ اگر یہ کچھ طاقت رکھتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائیں، لیکن یہ تو کسی نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ نفع اور نقصان تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں۔ اور کیا حکم ہوا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ اپنا رخ یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں، اور کیا کریں؟ شرک سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ ذرا غور کیجئے، توجہ سے دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، یہ بات غور کرنے سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ جو حکم ہے نا، اس میں جو جلال ہے وہ کسی مزید توضیح کا محتاج بھی نہیں، لیکن اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر یہاں جو حنیفن ہے اس کا اضافہ فرمایا۔ یہ عقیم کی ضمیر خطاب سے حال ہے۔ آپ نے حال ذوالحال پڑھا ہوگا جن لوگوں نے عربک گرامر پڑھی ہوگی، اور اس کا معنی ہے ہر باطل سے منہ موڑ کر ہمتن حق کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی کسی طرف بھی ادھر ادھر، جیسے کہتے ہیں نا ہیر پھیر کرنا یا کسی طرف مائل ہونا، کسی طرف میلان ہونا، بالکل بھی نہیں۔ حنیف بن کر، ہر باطل سے الگ ہو کر، ہر باطل سے جدا ہو کر، خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، کسی روپ میں ہو، اپنا منہ موڑ لو اور کمال یکسوئی کے ساتھ صرف اس دین کی طرف رخ کر لو جس کو کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ دین اسلام قبول کر لینے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی یا معاشی یا سیاسی رہنمائی کے لیے کسی اور نظام حیات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔
جب تک کتاب و سنت کا دامن ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات وزن رکھے گی، اور جب تک پکڑا ہوا تھا تو ہماری بات کا وزن بھی تھا، ہماری سیرت پرکشش بھی تھی، اور ہمارے کردار میں ایک روب بھی تھا۔ لیکن جب سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے، ذلیل و خوار پھر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے حکم ہوا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأُمِرْتُ تو کیا دیا گیا ہے کہ اس دین برحق کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لو۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ تمام دوسری چیزوں سے منہ موڑ لیا جاتا ہے اور منہ مڑ جاتا ہے۔ اگرچہ آپ غور کریں کہ ہم اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں تو اس کے برخلاف نظر آتے ہیں۔ اپنے آپ کو حنیف کہنے کے باوجود کیا پڑھتے ہیں، نعت علی پڑھتے ہیں۔ غور کیجیے، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ پڑھتے ہیں، یا غوث المدد پڑھتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے کہ آپ کا دین واقعی خالص ہے یا صرف دھوکہ ہے، شیطان کے دھوکے میں آپ ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حنیفاً یکسو، ایک طرف ہو جانے والا، یعنی تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کا ہو جانے والا، حنیف بن کر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونے کی تاکید کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے مشرک جو تھے دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، پھر شرک بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کا کیا تھا، شرک بھی چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیف بن کر رہو، اور ایسا نہ کرو کہ حنیف بن کر مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ کسی طرح بھی مشرکین کے ساتھ شامل نہ ہو، نہ شرک جلی میں نہ شرک خفی میں، کسی طرح بھی مشرکین کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے، ان کے کسی بھی بدعت اور شرک والے تقریب میں شامل ہونا ہی نہیں ہے، چاہے کسی بھی رنگ میں وہ آئیں، کسی رنگ میں بھی ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو حنیف ثابت کرنا ہے، صرف زبانی نہیں، عملی، اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بھی بچانا ہے۔ خالص حنیف بن جائیے، صرف اور صرف اللہ کا بن جائیے۔ جب آپ اللہ کے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مومن بنا دیں گے، پھر اللہ کے آپ نیک بندوں سے بھی محبت کریں گے، کس کے لیے، اللہ کے لیے کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں ضیاء القرآن سے، جو ضیاء القرآن کے جو مصنف ہیں پیر محمد شاہ کرم الازہری، جو وہ اپنی کتاب میں ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ صرف یہی تو شرک نہیں کہ غیر خدا کو مان لیا جائے، بلکہ اگر کوئی مدعی اسلام قرآن کے واضح احکام کو نظر انداز کر کے اپنی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے کسی غیر اسلامی نظام کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا اپنے سیاسی نظام کو کسی دوسرے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، یا اسے اسلام کا لایا ہوا تمدن پسند نہیں اور وہ اجنبی طرز تمدن پر فریفتہ ہو چکا ہے، تو آپ اسے شرک کا مرتکب نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا آپ اسے مومن کہیں گے؟ یہ ضیاء القرآن والے فرما رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، وہ خود بھی لکھ رہے ہیں اس چیز کو۔ وہ ارباب اختیار جنہیں قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، انہیں قرآن مجید کے اس پرجلال ارشاد کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اسی آیت نمبر 105 کے حاشیے میں ضیاء القرآن میں یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو کسی بھی طرف، چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ بہت بڑے مزار والے ہوں، چاہے وہ آپ کے پیر صاحب ہوں، کسی کی طرف بھی اپنا رخ نہ کریں، صرف اللہ کی طرف رخ کریں۔ نعت علی کو پڑھنا چھوڑ دیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے اپنے 99 نام آپ کو دیے ہیں، ان ناموں کا وظیفہ پڑھیں، ان سے آپ کے کام بن جائیں گے۔ اب میں ذرا نعت علی پڑھنے والوں کو ذرا دعوت دے رہی ہوں کہ قرآن کی یہ آیات پڑھ لیں۔ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نعت علی ہر مشکل کا حل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں اور ہماری فریاد سنتے ہیں، تو آپ بتائیے قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کا کلمہ طیبہ پڑھنا آپ کے کیا کام آئے گا؟ اور آپ تو ڈوب ہی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لے کے ڈوب رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ کلپ سنیے جو میں ابھی آپ کو کلپ سنانے لگی ہوں، ذرا دیکھیے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی روشنی میں کیا یہ واقعی مسلمان ہیں؟ سنیے۔ جواہر خمسہ، اس کتاب میں نعت علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھے، حضرت علی کو تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے۔ نعرہ حیدری! اللہ پاک نے حضرت علی کو یہ طاقت بخشی ہے کہ یہ
अपने गुलामों की पुकार सुनते हैं। इन ہے کہ ناد علی کیا ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نعت علی پڑھنے کے تو فوائد لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ناد علی ہے کیا؟ یہ الفاظ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ پڑھا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے سنا؟ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کس حدیث میں ناد علی آیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ قرآن کی آیت کے خلاف ہیں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پتہ نہیں کتنے محدثین نے اس کو کتنی دفعہ کتنی جگہ ذکر کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور تمام وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، مشکل وقت میں پڑھ کر بھی آپ نے سکھائیں، لیکن یہ کہیں پر تو آپ نے ناد علی نہیں سکھایا۔ یہ شیطان نے کہاں سے لا کر لوگوں کو دے دیا اور لوگ اس سے چمٹ گئے۔ سوچئے ذرا، پڑھ کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے نبوتی کا یا محمد۔ اس کی جگہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کو چینج کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو لکھا ہے ان کے کتابوں میں کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ غور کیجئے، ترجمہ سناتے ہوں۔ پکار اس کو، علی کو، جو آثار قدرت ہے، جو آثار قدرت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تجد ہو، تو انہیں مسائل میں اپنا مددگار پائے گا۔ ان قریب، کیا کہہ رہے ہیں؟ سینجلی، ان قریب ہر رنج و غم دور ہو جائیں گے آپ کی نبوت کے طفیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اور آپ کی ولایت کے طفیل، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ بتائیے، کھلا ہوا شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام دیتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس طرح کے گمراہ کن شیطانوں سے ہم سب کو بچائے مالک، آمین۔ اب یہ ایک ویڈیو اور بھی سن لیجئے، چھوٹی سی ہے، کلپ ہے، دیکھ لیجئے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ احمد رضا نے بھی اعلیٰ حضرت بقول ان کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور قرآن سنت کے مطابق کہہ رہے ہیں اس کو، اور گویا کہ یہ اپنے احمد رضا کو نبی کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اگر احمد رضا کچھ لکھ گئے تو گویا کہ وہ قرآن و سنت ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ذرا غور کیجیے آپ۔ تو بس میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ آپ مرنے والوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ یہ کہ اللہ ہی سنانا چاہے تو اللہ ہی سنا سکتا ہے۔ اگر اللہ ہی سنانا چاہے تو لازمی بات ہے اللہ سنا سکتا ہے، لیکن اللہ سنانا چاہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ ہرگز نہیں سنا سکتے، کن کو؟ مرنے والوں کو۔ غور کیجئے، سورہ فاتر میں پڑھیے گا، پورے قرآن میں سورہ نمل میں پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، لیکن ان لوگوں کے عقیدوں پر ماتم کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ ہی دستگیری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ تو بہرحال نعت علی پڑھنے والے ہوشیار رہیں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور یہ وہی شرک ہے جو ہندو کر رہے ہیں اور جو عیسائی کر رہے ہیں، یہ وہی شرک ہے جو تمام مشرک کر رہے ہیں۔ اس کی صورت بدل گئی ہے، شکل بدل گئی ہے، اس کا طریقہ بدل گیا ہے، لیکن ہے یہ شرک۔ نعت علی کھلا ہوا شرک ہے، یہ کوئی چھپا ہوا شرک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اگر آپ بچنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بچائیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے گالیاں نکالیں منہ سے، چاہے اور فول بکیں، اور چاہے آپ صحیح راستہ تلاش کریں، آپ کی مرضی ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے نہیں سمجھتے، تو وہ ظاہر ہے کیا ہے، الٹی سیدھی منہ سے بات نکالتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، جو چاہیں کریں، لیکن بہرحال یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سلیمان علیہ السلام آتے، دیگر انبیاء آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی پکار سناتے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہر طرح کے کفر و شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔